إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد سورة المائدہ کی آیت نمبر 2 جو ہم مکمل کر رہے تھے. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی مت کرو، اور نہ حرمت والے مہینوں کی، اور نہ حرم میں قربان ہونے والے، اور نہ پٹا پہنائے ہوئے جانوروں کی، اور نہ بیت الحرم کے قصد کرنے والوں کی. وہ اپنے رب کا فضل اور اس کی رضا تلاش کرتے ہیں. وَإِذَا حَلَّلْتُمْ، اور جب تم احرام کھول دو تو شکار کر سکتے ہو. اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں صرف اس لیے ان سے زیادتی کرنے پر آمادہ نہ کرے کہ انہوں نے تمہیں مسجد الحرام سے روکا تھا. یعنی یہ والی بات ہے کہ کسی قوم کی دشمنی جو ہے وہ اس بات سے آمادہ نہ کرے کہ انہوں نے تمہیں جو ہے وہ بیت الحرام سے روکا تھا. کہ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ اس کے لیے جا رہے تھے عمرہ کرنے کے لیے، اور پھر کفار قریش نے منع کر دیا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ اس وجہ سے جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ اب جب تمہارے پاس جو ہے وہ پاور آ جائے، تمہارے پاس حکومت آ جائے، تو وہ جو ہے اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ ان کے اوپر زیادتی کرنے لگو، کہ جو ہے ظلم کرنے لگو، انتقام لینے لگو. بلکہ ہر ایک کے ساتھ جو ہے وہ ایک جیسا معاملہ کرنا ہے، جس کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت، اسی طرح کی ایک آیت ابھی آگے آئے گی، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا. لوگوں کی دشمنی تم کو اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ انصاف چھوڑ دو، انصاف کیا کرو، یہی پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے. یعنی کسی قوم سے بغض جو ہے وہ تمہیں ترک عدل پر آمادہ نہ کرے، کیونکہ ہر ایک کے لیے واجب ہے کہ وہ کسی بھی حال میں معاملہ کرتے ہوئے عدل کا جو دامن ہے وہ ہاتھ سے نہ جانے دے. کہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ اب جب ہم اس کو اپنے اوپر رکھ کر اور اپنے لیے عمل کے طور پر اس آیت کو جب ہم استعمال کرتے ہیں، تو اس میں کیا ہے کہ کوئی بھی شخص ہے یا کوئی بھی جماعت ہے یا کوئی بھی جو ہے وہ کچھ لوگوں کا گروپ ہے، انہوں نے اگر آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، آپ کے ساتھ جو ہے وہ دشمنی کی ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ جب کبھی زندگی میں کوئی معاملہ ہو، کہ وہی والا معاملہ ہے نا کہ تلک الایام نداولها بین الناس. یہ تو دن ہے وہ ہم لوگوں میں پھرتے رہتے ہیں. اگر آج آپ کے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے تو کل اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے مقام پہ کھڑا کر دے گا کہ آپ جو ہے وہ ان کے اوپر بدلہ لینے پہ بھی قادر ہوں گے اور ان کے ساتھ زیادتی کرنے پہ بھی قادر ہوں گے. تو یہ تو تلک الایام ہے، یہ تو دن ہے جو ہم لوگوں میں پھیرتے رہتے ہیں. کبھی کسی کے، وہ کہتے ہیں نا اردو میں، کبھی کے دن بڑے اور کبھی کی راتیں بڑی. یعنی کبھی دن بڑے ہو جاتے ہیں اور کبھی راتیں بڑی ہو جاتی ہیں. اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سے کسی کہا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. یہ تو دن ہے ہم لوگوں میں پھرتے رہتے ہیں. کسی کو کبھی ہم غریب کر دیتے ہیں اور کسی کو جو ہے وہ غریب کو ہم امیر کر دیتے ہیں. کوئی جو ہے وہ اتنے اعلیٰ اسٹیٹس پہ ہوتا ہے، اس کو بالکل فرش پر لے آتے ہیں. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے. تو اب اگر ایسا موقع آیا کہ زندگی میں کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، اب وہ آپ کے پاس جو ہے وہ اس حیثیت میں آیا ہے کہ وہ جو ہے وہ لاچار ہے، وہ غریب ہے ہو گیا ہے، یا اس کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے، یا اس کو آپ کے احسان کی ضرورت ہے، یا اس کو آپ کی ایک نظر کرم کی ضرورت ہے، آپ اس کا کسی بھی لحاظ سے کوئی کام کر سکتے ہیں. تو پیاری بہنوں، اس سلسلے میں جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹنا ہے.
اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ کسی قوم کی زیادتی، دیکھیں آیت کے الفاظ کے ہیں وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، لوگوں کی دشمنی اس وجہ سے کہ انہوں نے تم کو عزت والی مسجد سے روکا تھا، مسجد حرام سے روکا تھا، ہرگز تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم ان پر زیادتی کرنے لگو. ٹھیک ہے، تو یعنی انہوں نے تو اتنا بڑا کام کیا تھا کہ جو ہے وہ ان کے کوئی جو مسجد الحرام اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، بیت اللہ کا گھر ہے، کسی کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت اور ان کے اصحاب جو کہ بالکل جو ہے وہ کسی قسم کی لڑائیوں میں یا کسی قسم کی جو ہے وہ بد زبانی میں کہیں پر بھی ان کو سب کو اچھی طریقے سے پتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادتوں کا، اس کے باوجود انہوں نے جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ نہیں کرنے دیا. ٹھیک ہے، تو اب آپ کے ساتھ کبھی زندگی میں ایسا موقع آتا ہے تو ضرور اس آیت کو اپنے مد نظر رکھیے گا، ضرور اس آیت پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا کہ یا اللہ، پہلے سب سے پہلے تو الحمدللہ کی بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ وقت دکھایا کہ جو ہے وہی لوگ کہ جنہوں نے آپ کے اوپر زیادتی کی تھی اب آپ اس قابل ہیں کہ آپ ان سے بدلہ لے سکتے ہیں. تو آپ کہیے گا یا اللہ میں ان کو اسی طریقے سے معاف کرتی ہوں کہ جس طریقے سے آپ قیامت کے دن مجھے میرے گناہوں پر معاف کر دیں گے. تو پھر دیکھیے گا کہ ایک طرف تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی کا جو کردار ہے وہ کتنا واضح اور روشن کر کے لوگوں کے سامنے جو ہے وہ آئے گا. اس کے علاوہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر اتنا خوش ہوتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دینے پہ، عفو و درگزر کرنے پہ اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتے ہیں کہ جو ہے انسان اس چیز کا تصور ہی نہیں کر سکتا، اس چیز کو سمجھ ہی نہیں سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ کتنا اس بات سے خوش ہوتے ہیں کہ جب لوگ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنی صفت بیان کی ہے نا اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفت بیان کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ رحمان ہے اور رحیم ہے. ٹھیک ہے نا، رحمان بھی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے، رحیم ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ جو رحمان اور رحیم کا جو مادہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کے جو دو اسماء ہیں، دون میں کیا فرق ہے. رحمان جو ہے وہ جیسے فعلان کے وزن پر مبالغے کا صیغہ ہے نا، ایک مبالغہ ہے اس میں. ٹھیک ہے، یعنی اس کے اندر مبالغے کی کیفیت ہوتی ہے، یعنی انتہائی رحم کرنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا. اس لیے عرب جو اس وزن پر کوئی بھی لفظ لے کر آتے ہیں نا، جیسے عربی زبان میں نا وزن کے اوپر ہر چیز وہ کی جاتی ہے، جو جتنے بھی الفاظ ہوتے ہیں وہ وزن کے اوپر ہوتے ہیں. جیسے قالا کا وزن ہے قاف الف اور لام، اس کے وزن پہ ذہبا، رہبا، اکلا، شربا، یہ سارے کے سارے اس کے وزن پہ. تو جو رحمان کا جو ہے وہ فعلان کے وزن پہ مبالغے کا صیغہ. تو عرب جو ہے جو اس وزن پر کوئی لفظ آتے ہیں تو کیا پتہ چلتا ہے کہ اس میں بہت شدت ہے. مثلا جیسے غضبان کہتے ہیں، یعنی غصے میں بہت زیادہ غصے میں شخص، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے الفاظ آئے نا غضبان اسفا، یعنی غصہ اور رنج میں بھرا ہوا. جیسے یا کہتے ہیں عرب کہتے ہیں عطشان کہتے ہیں، یعنی پیاس سے مرا جا رہا ہوں اس طریقے سے، یا جوعان بھوک سے مرا جا رہا ہوں. یعنی یہ جو رحمان والا جو صفت ہے اس میں کیا مبالغے کا ذکر ہے کہ ایسی ہستی جس کی رحمت جو وہ ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہو. ٹھیک ہے، اب رحمان کے بعد جو رحیم ہے وہ بھی فعیل کے وزن پر ہے، یہ بھی صفت مشبہ ہے. یعنی جب کوئی صفت کسی کی ذات میں بالکل مستقل طور پر آ جائے، دائم طور پر آ جائے، تو پھر وہ فعیل کے وزن پہ آتی ہے. یعنی ایک ایسی صفت، ایک ایسی کوالٹی جو آپ کے اندر بالکل ہمیشہ کے لیے آ جائے تو پھر وہ جو ہے وہ رحیم کے اس پہ آتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو رحیم جو ہے وہ بھی اس کا کیا مطلب ہے کہ ایک ایسا دریا جو کہ مستقل رواں دواں ہو. تو اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے، یہ دونوں جو اللہ تعالیٰ کی شان ہے، یہ بیک وقت اللہ تعالیٰ میں اتنی زبردست موجود ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے، میں نے آپ کو سورۃ توبہ کی بھی مثال دی تھی کہ یہ ایسی زبردست بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو دو رحمان اور رحیم کی جو صفت ہے وہ اتنی زبردست ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو رکھا ہی نہیں. ٹھیک ہے نا، کہ اس میں جو ہے وہ ایسی اللہ تعالیٰ کی صفتیں موجود ہیں. اب آپ دیکھیں اس کا اندازہ، جو اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے اس کا اندازہ آپ ایسے کیجئے
کہ اب ہمارے اندر یہ صفتیں کس حد تک موجود ہوتی ہیں. اس کا آپ اندازہ ایسے کیجئے کہ جیسے کہ آپ روڈ پہ کھڑے میں، یہ ایک فرضی جو ہے وہ ہم ایک کہانی ہے کہ جیسے آپ کسی روڈ پہ کھڑے ہوئے، وہاں کوئی ایکسیڈنٹ ہوا اور آپ نے دیکھا کہ ایک کوئی خاتون بیچاری وہ مر گئی، ٹھیک ہے نا، ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کا دودھ پیتا بچہ تھا اور وہ اس کے سینے سے لگا ہوا ہے. اب یہ بھی نہیں پتا کہ کون ہے یہ عورت، کہاں سے آئی تھی، کوئی اس کے ساتھ تھا یا نہیں تھا. اب یہ جو کیفیت ہوتی ہے، اس کیفیت کو دیکھ کے ظاہر ہے ہر شخص کا دل جو ہے وہ نرم پڑ جائے گا. ہر شخص کے اندر یہ جو ہے طبیعت میں جو نیکی کا جو کچھ مادہ ہوتا ہے، تو وہ جو ہے وہ فوراً کیا چاہے گا، وہ کہے گا کہ اس لاوارث بچے کی کفالت میں لے لیتا ہوں، یا اس لاوارث بچے کی جو پرورش کی ذمہ داری میں اٹھا لیتا ہوں. تو ہو سکتا ہے کہ یہ جذبات کے جوش میں آپ یہ کام کر تو جائیں، لیکن کچھ دنوں کے بعد آپ کو پچھتاوا لاحق ہو جائے کہ میں نے خواہ یہ ذمہ داری لے بیٹھا، اور یا میں نے جو ہے وہ خواہ ایک بوجھ اپنے اوپر جو ہے وہ ناحق طاری کر لیا. تو جو ہمارے اندر ہے، یعنی ہمارے انسانوں کے اندر جو رحم کا جذبہ ابھرتا ہے نا، وہ جلدی ختم بھی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، یعنی جیسے اس وقت ایکسیڈنٹ کے وقت میں ابھرا تھا، اب جو ہے وہ ختم ہو گیا. ٹھیک ہے، یعنی وہ مستقل اور دائم نہیں ہوتا. لیکن جو اللہ تعالیٰ کی جو رحمتیں ہیں نا، رحیم والی صفت جو ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت میں جوش بھی ہے اور دوام بھی ہے. یعنی دونوں چیزیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفت میں بیک وقت موجود ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے بندے سے کیا چاہتے ہیں کہ میرے بندے بھی معاف کرنے والے بن جائیں، میرے بندے بھی اپنے جیسے انسانوں کو معاف کرنے والے بن جائیں. لیکن وہی والی بات کہ انسانی صفت جو ہے وہ ہمارے اندر اتنی اس حد تک نہیں ہے جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر ہے، کہ وہ مسلسل ہی ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر رہتا ہے، کوئی کچھ بھی کر لے، کوئی کچھ بھی کیسا بھی ہو. لیکن اللہ تعالیٰ کی جو رحمت اور اس کا جو جوش کا جو سمندر ہے وہ مسلسل رہتا ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنے جو اس نے اپنے بندوں کو پیدا کیا ہے، تو وہ کیا چاہتا ہے، کہتا ہے اگر آپ کے ساتھ کبھی زیادتی ہو گئی ہے، کوئی غلطی ہو گئی ہے، حقیقتاً جس وقت غلطی ہوئی تھی، جس وقت زیادتی ہوئی تھی، اس وقت آپ کو بہت تکلیف ہوئی تھی، آپ بہت پریشان ہوئے تھے، آپ کے اس وقت سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آپ کیا کر گزرے کہ فریق مخالف کو ختم کر دیں. لیکن اب جب آپ نے ان کے اوپر قابو پا لیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس مقام پہ پہنچا دیا، تو اب آپ کا کیا فرض بنتا ہے کہ آپ جو ہے وہ ان کو معاف کر دیں، اپنے اندر جو ہے وہ رحیم والی صفت لے کے آئے، رحم کرنے والی صفت لے کر آئے. ٹھیک ہے، اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو ماں کے جو یوٹرس ہے، اس کا نام ہی رحم رکھا ہے. وہ رحم کیوں رکھا ہے؟ کیونکہ وہ رحمت ہوتی ہے اس بچے کے لیے جو کہ جس نے ابھی باہر آنا ہوتا ہے. رحمت سے وہ 9 مہینے کے اندر جو ہے وہ اپنے ماں اپنے اندر جو ہے وہ اس بچے کو پال رہی ہوتی. جتنی اس کو تکلیفیں ہوتی رہے، وہ اس بچے کو کبھی برا نہیں کہتی، جس قسم کی بھی اس کو تکلیفیں ہوتی رہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کا نام ہی رحم رکھا ہے. ٹھیک ہے نا، تو اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ یہاں کیا کہہ رہے ہیں کہ اب تم نے جو ہے وہ تم نے کوئی زیادتی نہیں کرنی. اچھا، اس کے بعد کیا ہے کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. دیکھو، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، اور ظلم کی باتوں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کیا کرو. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے مؤمن بندوں کو کیا حکم دے رہا ہے کہ وہ فعل خیرات اور ترک منکرات، یعنی نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کریں. لیکن جہاں پر باطل کام آ جاتے ہیں، جہاں پر گناہ کے کام آ جاتے ہیں، جہاں پر شریعت الہی کا معاملہ آ جاتا ہے، وہاں پر جو ہے وہ ایک دوسرے کی مدد نہیں کرنی ہے. وہاں پر جو ہے وہ یہ نہیں دیکھنا ہے کہ یہ میری ماں ہے یا یہ میری بہن ہے، کوئی بات نہیں، اگر یہ اب کیا کریں، آج کل معاملہ ہی ایسا ہے، یا آج کل کا ماحول ہی ایسا ہے، اب کرنا ہی پڑے گا. نہیں، یہ سارے جملے اپنے دماغوں سے نکال دیجئے بالکل. تو اس لیے جو ہے وہ بغیر کسی اس کے جو ہے وہ یہ ایک بہت ہی خوبصورت سا اصول اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. اس کو اپنے پاس نوٹ کر لیجئے کہ جو ہے کوئی بھی شخص، خواہ ہمارا دوست ہو یا دشمن، ہماری پسند کا ہو یا ناپسند کا، اگر وہ کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو بغیر کسی بیس کے اس کا آپ ساتھ دینا شروع کر دیجئے. یعنی اس کے یہ جو آپ یہ مت سوچئے کہ جو ہے وہ اس میں کوئی مجھے فائدہ مل رہا ہے یا نہیں مل رہا. بس آپ جو ہے وہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑا بہت فائدہ آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے، اور کبھی کبھی بالکل نظر نہیں آ رہا ہوتا. لیکن اگر نیکی کا کام ہے، اگر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی دین کو پھیلانے کا کام ہے، تو ضرور آپ مددگار بن جائیے. جس طرح سے بھی آپ مدد کر سکتے ہیں
آپ مددگار بن جائیے. جیسے کہ اب ہمارا ایک چھوٹا سا گروپ ہے، اس میں جو ہے ماشاء اللہ کافی بہنیں ایسی ہیں جو کہ جو ہے وہ آگے لوگوں کو بتاتی ہیں، پھر وہ مجھے پرائیویٹ میں میسج کرتی ہیں کہ آپ فلاں فلاں کو ایڈ کر لیں. اب آپ دیکھیے کہ وہ خود تو جو انہوں نے محنت کی کہ وہ روزانہ جو ہے وہ چاہے یہ 20 منٹ کی کلاس ہے لیکن روزانہ پابندی سے اٹینڈ کرنا ایک یہ چیز ہوتی ہے، یہ اسی کام میں شامل ہو جاتا ہے. احب الاعمال للہ تعالی ادومها وان قل، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ کام وہ ہیں جو کہ تھوڑے سے ہوں لیکن مسلسل ہوں. تو میری وہ بہترین بہنیں جو کہ خود بھی روزانہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کلام سننے کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ لوگوں کو بھی جو ہے وہ اس بات کی دعوت دیتی ہیں، اور ان کی وجہ سے کتنے ہی لوگ ہیں جو کہ مستقل جو ہے وہ تفسیر سننے والے بن جاتے ہیں. پھر آگے سے وہ لوگ جس کو بھی کہیں گے تو یہ ایک آپ کے لیے صدقہ جاریہ کا ایک چین بن گئی. صدقہ جاریہ کی آپ کے لیے جو ہے وہ ایک ایسی نہ ختم ہونے والا صدقہ جاریہ بن گیا جو کہ قیامت تک جو ہے جو شخص ان نیک باتوں پر عمل کرتا رہے گا، یا جس کے بھی ذہن میں جو بات کلک کر جائے اور وہ اپنی برائیوں کو چھوڑ کر نیکیوں کی طرف آ جائے، تو یقین مانیے کہ اس سے زیادہ بہترین چیز کوئی آپ کو حاصل نہیں ہو سکتی. بس اپنے اندر خلوص پیدا کیجئے، اپنے اندر اس چیز کی تڑپ پیدا کیجئے، بغیر کسی معاوضے کے، بغیر کسی لوگوں کی باتوں کے، بغیر کسی لالچ کے، اپنے اندر بس اس چیز کی تڑپ پیدا کر لیجئے کہ مجھے جو ہے وہ کوئی اچھی بات جو ہے وہ لوگوں تک پہنچانی ہے. اس کے لیے آپ ضروری نہیں ہے کہ یہی ایک گروپ ہو، اس کے لیے بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں کہ آپ خود بھی تفسیر پڑھیں اور آگے تک لوگوں تک پہنچائیں اچھی بات جو آپ کو پتہ ہے. وہ بس آپ کے اندر جب تڑپ ہوگی نا تو خود بخود آپ کو ذریعے نظر آ جائیں گے، خود بخود اسباب بنتے چلے جائیں گے. بس اپنی نیتوں کو خالص کر لیجئے، بس اپنی تڑپ کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کر لیں. اللہ تعالیٰ سے بھی یہ مانگیں کہ یا اللہ آپ مجھے چن لیجئے اپنے دین کے کاموں کے لیے، یا رب العالمین، یا احکم الحاکمین، آپ مجھے چن لیجئے اپنے دین کے کاموں کے لیے. یا اللہ میں بہت گناہ گار ہوں، بہت خطا کار ہوں یا اللہ، لیکن اگر آپ مجھے میرا انتخاب کر لیں گے، یا اللہ آپ مجھے چن لیں گے تو پھر میرا بیڑا پار ہو جائے گا، پھر میں صراط مستقیم پہ چل پڑوں گی انشاءاللہ. پھر میں ایک ایسی جگہ پہ چل پڑوں گی کہ جس کے راستے جو ہے وہ جنت الفردوس پہ جا کر ختم ہوں گے. تو یا اللہ آپ ضرور دعا کیا کیجئے کہ یا اللہ آپ مجھے چن لیجئے. تو اسی لیے جو ہے وہ جو نیکیوں کے کام ہے اور بھلائیوں کے کام ہے اس کو پروموٹ کیجئے، ان کا ساتھ دیجئے. تو جو ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کرنے والا کون ہے، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں. اگر کوئی بھی شخص اچھا کام کر رہا ہے، خواہ آپ کا دشمن ہی کیوں نہ ہو، دشمن قوم سے ہی کیوں نہ ہو، اگر خیر و بھلائی کا کام کر رہا ہے تو ضرور اس کا ساتھ دیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک دور جاہلیت میں ایک معاہدہ ہوا تھا اس کا وہ حصہ بنے تھے جس کو حلف الفضول کہا جاتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آج بھی مجھے ایک ایسے معاہدے کی دعوت دی جائے تو میں اس کو قبول کر لوں گا. وہ جو حلف الفضول تھا اس میں یہ معاہدہ ہوا تھا کہ تمام قومیں جو ہے وہ آپس میں جنگ و جدال نہیں کریں گی، اور اسی طرح کی اس کی شرائط تھیں آگے ڈیٹیل میں. تو وہ اس کا مقصد کیا تھا کہ اس کا مقصد جو ہے وہ امن اور سلامتی کا پیغام دینا تھا، امن اور سلامتی کے پیغام کو آگے پہنچانا تھا. تو اسی وجہ سے جو ہے اس امن اور سلامتی کو پیغام دینے والے کے لیے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ان کی نبوت تو ان کو ظاہر ہے 40 سال کی عمر میں ملی تھی، ابھی جو ہے وہ نبوت ان کو نہیں ملی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس معاہدے میں شامل ہوئے تھے اور ان کو یہ چیز اتنی پسند آئی تھی، یعنی شروع سے ہی جو ہے وہ ان کا رجحان جو ہے وہ اسی طرف تھا کہ دنیا میں جو ہے امن رہے، سلامتی رہے. یعنی اگر غیر مسلم بھی جو ہے وہ کسی ایسی چیز پر اکٹھے ہوں جو اوورآل انسانیت کی بھلائی کے لیے ہے تو اس میں ان کا ساتھ دینے میں کوئی حرج نہیں. ہاں جس چیز سے روکا گیا ہے وہ کیا ہے؟ گناہ اور زیادتی کے کام، یعنی کسی پر ظلم کرنے کی بات. کیا کہا ہے؟ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور جو گناہ اور زیادتی کے کام ہیں ان میں کسی سے تعاون نہ کرو. صرف ایسا نہیں کہ کسی غیر مسلم سے، کسی مسلم سے بھی نہ کرو، یعنی مسلم سے بھی تعاون نہ کرو اور غیر مسلم سے بھی تعاون نہ کرو. کسی مسلم کو تو کیا بلکہ یہاں پر تو اپنے بہن بھائی، سگے بہن بھائی ہیں یا ماں باپ ہیں تو ان سے بھی جو ہے وہ تعاون نہیں کرنا ہے جو ظلم اور زیادتی کے کام ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اس کی سزا بہت سخت ہے. واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سخت
عقاب کرنے والا ہے، بہت شدید قسم کا سزا دینے والا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر غلط کام ہو رہا ہے یا کوئی بھی غلط قسم کا کام ہو رہا ہے، یہ کہیں پر کسی بھی جگہ پر ہو رہا ہے، اس کی مدد آپ نے نہیں کرنی ہے۔ مثلا آپ یہ دیکھیں کہ کوئی ایک لڑکا یا لڑکی چھپ کر کسی سے فون پہ بات کر رہے ہیں، دوست کا فون لے کے بات کر رہے ہیں، تو دوست کو اسے فون نہیں دینا چاہیے۔ کیوں؟ چاہے وہ یہ دھمکی دے کہ میں تم سے دوستی ختم کر لوں گا تو کر لے، ایک طرف اللہ کا حکم ہے اور ایک دوسری طرف انسان کی دوستی ہے، تو کس کو چوز کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کو۔ لیکن اس وقت کیا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ بھول جاتے ہیں، ہم انسانوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ اور اگر آپ کی کوئی مشین کسی غلط کام میں، حرام کام میں استعمال ہو رہی ہے تو کیا آپ اس پر راضی رہیں گے؟ کرنے دیں گے؟ عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کریں گے؟ اگر آپ کے ذریعے سے کوئی برائی پھیل رہی ہے، فحاشی پھیل رہی ہے، گناہ کے کام ہو رہے ہیں، تو کیا آپ اس کا حصے دار بن جائیں گے؟ نہیں، بلکہ آپ کو کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ کوئی بھی آپ کو پروموٹ کرنا چاہ رہا ہے غلط کاموں میں، اور چاہے وہ آپ کا صرف نام ہی استعمال کر رہا ہے، تو اس کو جو ہے وہ آپ نے ایکٹیولی جو ہے وہ اس چیز کو روکنا ہے۔ یعنی غلط کام کرنے والوں کی نہ اب تو مدد کرنا ہے، اور نہ ہی کسی بھی لحاظ سے جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ ان کی حوصلہ افزائی نہ ہی ان کی حوصلہ افزائی کی جائے کہ جو ہے وہ جیسے کوئی غلط کام کر رہا ہے، مثلا کوئی چوری کرنا چاہ رہا ہے، تو کیا اس کی مدد کرنی چاہیے کہ جہاں تم کھڑے ہو جاؤ، صرف باہر دیکھو کہ کوئی آدمی باہر نہ آ جائے، میں چوری کروں گا، تم پر تو کوئی الزام نہیں آئے گا؟ تو آپ اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ یعنی اگر آپ نے چوری تو نہیں کی، آپ صرف دیکھ رہے ہیں نا، تو اس وقت آپ نے کیا کیا کہ حرام کام پر آپ نے مدد کی، تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غلط کاموں پر، کسی بھی قسم کا غلط کام ہو اس میں آپ اگر مددگار بن رہے ہیں تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور زیادتی کے کاموں میں مدد نہیں کرنی۔ کوئی شخص بدفعلی کر رہا ہے، آپ اس کو چھپا رہے ہیں اور جو ہے وہ پروٹیکٹ کر رہے ہیں اس کو کہ ہاں کر لو غلط کام جو تم نے کرنے ہیں، میں تمہاری نگہبانی کے لیے کافی ہوں۔ تو کوئی بھی غلط کام، چاہے وہ چھوٹی سی گواہی دینے والا کام ہو کہ آپ نے جھوٹی گواہی دے دی اس کے لیے، فحاشی کو عام کرنا ہو، کسی بھی قسم کا کوئی گناہ کا کام ہو، تو کسی کی مدد نہیں کرنی۔ مثلا آپ دیکھیں کہ بعض اوقات منگنی ہو جاتی ہے، لڑکا لڑکی آپس میں باتیں کرتے ہیں، اب منگنی جو ہے وہ قانونی قاعدہ نہیں ہے، کوئی قانونی معاہدہ نہیں ہے جس کے بعد شریعت جو ہے وہ انسان کے لیے سب کچھ حلال کر دے، جب تک کہ نکاح نہ ہو جائے کوئی بھی حد سے بڑی ہوئی بات نہیں کی جا سکتی۔ تو وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور زیادتی کے کاموں میں مدد نہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد کچھ ایسے امراء آئیں گے جو بہت جھوٹ بولیں گے اور ظلم کریں گے، تو جو آدمی ان کے پاس جا کر ان کے جھوٹ کو سچ قرار دے گا اور ظلم پر ان کی مدد کرے گا، اس کا مجھ سے اور میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، اور وہ میرے پاس حوض کوثر پہ بھی نہیں آئے گا۔ یعنی جو ایسے امراء کا، جو ایسے گورنرز کا، جو ایسے وزیروں کا ساتھ دے جو جھوٹ بول رہے ہیں، اور جو شخص گناہ پر مسلسل تعاون کرتا رہے، اس پر اللہ کی مسلسل ناراضگی برستی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی ناحق مقدمے میں کسی کی اعانت کرے، وہ تب تک اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں رہتا ہے جب تک اسے چھوڑ نہ دے۔ تو آپ غور و فکر کیجئے، دیکھیے اپنی زندگی میں کہیں کوئی ایسا شخص تو نہیں جو آپ کے آس پاس کوئی غلط کام کر رہا ہے، غلط بات کر رہا ہے، اور اس نے آپ کو اپنا مددگار بنایا ہوا ہے، تو آپ کو غلط کار لوگوں کا مددگار نہیں بننا۔ اہم اصول ہے قرآن کا۔ پھر کچھ اور حرام چیزوں کی بات کی گئی ہے یہاں، اثم کی اور عدوان پر تعاون، یعنی کچھ کھانے پینے کی چیزیں بھی حرام ہیں، تو حرمتوں کی جو ہے وہ پاسداری کرنی ہے، حرمتوں کا جو ہے وہ پاس رکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا چیز حرام کی ہے اور کیا چیز جو ہے وہ صحیح ہے۔ تو اسی لیے جو ہے وہ یہ والی آیت ہے کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ بس ایک حدیث جو ہے وہ یہ بیان کر کے انشاءاللہ ہم اپنے درس کو مکمل کرتے ہیں کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس بن مالک سے مروی اس حدیث کو بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ عرض کیا اے اللہ کے رسول، جب مظلوم ہو تو میں اس کی مدد کروں گا، لیکن اگر وہ ظالم ہے تو پھر میں اس کی کس طرح سے مدد کروں، تو ظالم ہے۔ فرمایا اسے ظلم کرنے سے باز رکھو، اسے ظلم کرنے سے روکو، تو یقیناً یہ اس کی مدد ہے۔ اور اسی طریقے سے امام احمد نے ایک صحابی سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مومن جو لوگوں سے مل جل کر رہتا ہے اور ان کی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے، اسے اس سے زیادہ اجر و ثواب ملے گا جو لوگوں سے مل جل کر نہیں رہتا اور نہ ہی ان کی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے۔ یعنی لوگوں سے مل جل کر رہنا اور ان کی
تکلیفوں پر جو ہے وہ صبر کرنا، یعنی ایک وہ شخص ہے جو کہ اکیلا ہی تنہائی میں رہتا ہے، نہ کسی لوگوں سے ملتا جلتا ہے اور نہ ہی اسے کوئی لوگ تکلیف پہنچاتے ہیں، تو وہ شخص زیادہ افضل ہے جو کہ لوگوں سے ملتا جلتا بھی ہے۔ پھر ظاہر ہے جب انسان لوگوں سے ملتا ہے، چار لوگوں سے ملتا ہے، کبھی کوئی کچھ بات کہہ دیتا ہے، کبھی کوئی کچھ بات کہہ دیتا ہے جو آپ کو ناگوار گزرتی ہے، اب آپ ان کی تکلیفوں پر صبر کر رہے ہیں تو آپ اس مومن سے زیادہ بہتر ہیں جو کہ بالکل اکیلا رہ رہا ہے اور جو ہے وہ نہ تو لوگ اس کو تکلیف دے رہے ہیں، نہ ہی وہ صبر کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ آج کے لیے ہم نے اس قانون کو، اس نقطے کو اپنے پاس جو ہے وہ نوٹ کر لینا ہے کہ آج سے ہم نے انشاءاللہ نیکی کے اور بھلائی کے کاموں میں زیادہ سے زیادہ بڑھ چڑھ کا حصہ خود بھی لینا ہے اور لوگوں کو بھی اس کی ترغیب دلانی ہے انشاءاللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔